کیجئے میرے نبی موسیٰ کو جو مخلص بھی تھا رسول بھی تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. ٹھنڈا بولے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. قرآن میں یاد کیجئے میرے نبی اسماعیل کو جو کہ صادق الوعد وعدے کا سچا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نبیّا جس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجایا نبوت کا صحرا بھی سجایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. میرے نبی ادریس کو یاد کیجئے, موسیٰ کو یاد کیجئے, خلیل کو یاد کیجئے, میرے نبی اسماعیل کو یاد کیجئے, میری بندی عیسیٰ کی ماں مریم کو یاد کیجئے. یاد کیجئے, بس یاد کیجئے. یاد کیجئے, بس یاد کیجئے. ذکر کیجئے, بس ذکر کیجئے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں, میں ویسے فضول میں کوشش کرتا ہوں بات نہ کروں, کوئی سمجھانے کے لیے جملہ دہراتا ہوں. یاد کیجئے, بس یاد کیجئے. ذکر کیجئے, بس ذکر کیجئے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بس ذکر کیجئے, خدا کا ذکر کیجئے, باقی کوئی نبی نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی نیک نہیں, کوئی بندہ نہیں, صرف خدا کا ذکر کیجئے. میں نے کہا عقل کے اندھے قرآن پڑھ کے دیکھ, اللہ تو قرآن میں اپنے بندوں کے ذکر کرنے کا حکم کر رہا ہے کہ میرے بندوں کا ذکر کیجئے, میرے بندوں کو یاد کیجئے, میرے بندوں کو یاد کیجئے, میرے بندوں کا ذکر کیجئے. گرامی قدر احباب, اسی سنی اللہ نے فضل و کرم نال اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہیں. ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں, نبیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں, ولیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. کبھی میلاد کا جلسہ, کبھی معراج کا جلسہ, کبھی عظمت قرآن کا جلسہ, کبھی حضرت ابو بکر کا دن, کبھی فاروق اعظم کا دن, کبھی عثمان کا دن, کبھی مولا علی کا دن, کبھی غوث پاک کا دن, کبھی داتا علی کا عرس, کبھی سائیں فضل الدین کلیامی کا عرس, کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یاد, کبھی بابا پاک پتند تاجدار فرید الدین گنج شکر دی یاد. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اور ان کی یاد منانا یہ حقیقتاً خدا کا ذکر ہے. اور اسلام ذکر مٹانے کے لیے نہیں آیا, ذکر بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام ذکر مٹانے کے لیے نہیں آیا. بھئی مٹا دیو سارے آنے ذکر, قبرہ بھی مٹا دیو, روزے بھی مٹا دیو, تے ذکر بھی مٹا دیو. نہ, اسلام ذکر مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ ذکر بنانے کے لیے آیا. اگر ذکر بنانے کے لیے نہ آیا ہوتا تو اللہ قرآن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کا حکم کبھی بھی نہ فرماتا. بہرحال عرض کر رہا ہوں, بات کہیں دور نہ چلی جائے. وَاذْكُرْ یاد کیجئے, ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم کا. انہو کان صدیقا نبیہ, جو انہو کان صدیقا نبیہ, جو صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا. کیڑی اچھی شان ہے. اللہ سونا جس نو سچا پیا آخنا ہے, اللہ سونا جس کی نبی پیا آخنا ہے, وہ کیڑیاں عزتاں والا ہو سی, کیڑیاں شاناں والا ہو سی. اللہ نے بڑی وڈی شاہی نہیں پگڑی پاک نبی خلیل دے سر تے سجائی. تے جوں اللہ عزت دینا گیا, جوں اللہ عزت دینا گیا, اللہ نہ نبی رب نے سامنے چکنا گیا. ادھر ابراہیم ہے اور مقابلے میں ایک بادشاہ ہے, بچہ اس کا نام جانتا ہے, اس کا نام نمرود ہے. ادھر جناب خلیل ہیں, اللہ نے انہیں بھی عزت دی, نمرود کو بھی اللہ نے عزت دی. یہ عزت پا کے رب کے سامنے جھکتے گئے اور زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرہ مستانے لگاتے گئے. اور دوسری طرف وہ بادشاہ تھا سرکش شیطان, جوں اللہ عزت دینا گیا او بگڑنا گیا, او متکبر ہونا گیا, او مغرور ہونا گیا, او پھٹنا گیا. اور پھر اس حد تک نوبت آ گئی, لوگوں کو کہتا ہے بجائے اس کے جس رب نے عزت دی ہے اس کے سامنے جھکتا, لوگاں نے آخنا نہ او نہیں, نعوذ باللہ میں رب ہاں, میرے سامنے جھک جاؤ. مخلوق خدا کو
اس نے سجدہ کروایا۔ مجھے ایک شاعر کا جملہ یاد آ گیا ہے، شاعر کہتا ہے وجدت العزّ فی الاشراف عزما وفی الاجلاف مقبوحا وذما کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم الافاعی صار سما۔ شاعر کہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، ایک کم ظرف کو بھی دیتا ہے، ایک اعلیٰ ظرف کو بھی دیتا ہے، ایک خاندانی کو بھی دیتا ہے، ایک بد نسلے کو بھی دیتا ہے۔ خاندانی جب عزت پاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تے بد نسلہ جدو عزت پانا ہے تو وہ آکڑ جانا ہے۔ اگے مثال بھی دینا ہے، ادھر تکو آنا ہے کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم الافاعی صار سما۔ اس نے مثال اس طرح ہے جس طرح بارش نازل ہونی ہے، بارش جدو نازل ہونی ہے تے بارش نے دو قطرے بدلاں چو نکلنے ہیں، ایک قطرہ سپے نے منہ ٹڑ جانا ہے اور ایک قطرہ سمندر کے کنارے پہ کھلی ہوئی سپی کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ سپی نے منہ میں جا کے موتی بڑھنا ہے، سپے نے منہ جا کے زہر بڑھنا ہے۔ نہیں بولے نہیں ہو، پتہ نہیں کیا گل ہے۔ وجدت العز فی الاشراف عزما وفی الاجلاف مقبوحا وذما کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم الافاعی صار سما۔ ادھر خلیل کو بھی عزت ملی، ادھر اس سرکش کو بھی ملی۔ خلیل کو اللہ نے عزت دی اور خلیل جوں جوں عزت پاتے گئے اپنے رب کے سامنے جھکتے گئے، اور یہی انداز ہے اعلیٰ ظرف لوگوں کا، یہی انداز ہے خاندانی لوگوں کا، یہی انداز ہے جنہاں نے رگاں چ حلالی خون ہونا ہے، انہاں کی جوں جوں عزت لبنی ہے تو او اللہ نے شکریہ ادا کرنے لگ پائے۔ آنے نے ماڑا کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے میرے رب نے، جو بھی ہے میرے رب نے۔ تے کمینیاں نو جس ٹائم عزت لبنی ہے وہ پھر اپنے کپڑے چ باہر نکلنے لگ پڑے، وہ پھر جناب اللہ کی مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اور عزت دار لوگوں کو جب اللہ عزت دیتا ہے، خاندانیوں کو جب عزت دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے، خدا کی قسم ان کی عزت کی وجہ سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، مسکینوں کو فائدہ ہوتا ہے، یتیموں کو فائدہ ہوتا ہے، بیواؤں کو فائدہ ہوتا ہے، مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، رفائی کام ہوتے ہیں۔ اور جب کمینوں کو عزت ملتی ہے تو وہ اپنی گاڑی کے قریب کسی مانگنے والے کو بھی نہیں آنے دیتے، اور کہتے ہیں پراہٹ ان کے انداز میں اتنی رونت ہے، ایک واری دعا کرو یار، آمین آکھ دیو، اللہ سانو اپنے عاجز بندیاں شامل فرمائے۔ آمین اچھی آواز نال۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ہر تکبر سے، ہر غرور سے، ہر بڑائی سے محفوظ و محصون فرمائے۔ آمین۔ ذرا اونچی آواز اور بلند آواز سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں، نمرود جو تھا یہ اتنا بڑا سرکش تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ہر وقت اس کے دربار کے دائیں بائیں کاہن اور نجومی بیٹھا کرتے تھے، ہر وقت کاہن اور نجومی سجے کھبے اگے پیچھے، انہاں کول مشورے لینے، انہاں نیاں گلاں پیچھے چلنا، سمجھنا سی بھائی اے غیب نیاں خبراں جاننے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کاہن نجومی دربار میں داخل ہوئے، بادشاہ نے متھے تے انہاں پریشانی نے آثار تکے تک کہ آہنے بادشاہ سلامت، آج بڑے پریشان پہ لگنے ہوں، کیا گل ہے؟ بادشاہ آہنے پریشان نہ ہواں تے کیا کراں، راتی ستے آساں، ادھا پیر اگے ادھا پیر پیچھے، ایک خواب آئیے، خواب اے آئیے ایک ستارہ ہے، سورج بھی چڑھا ہوا ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہے، ان کے نکلنے کے دوران، روشنی بکھیرنے کے دوران ایک میری آنکھوں کے سامنے ستارہ نمودار ہوتا ہے آسمان پہ، اور جیسے ہی وہ ستارہ نکلتا ہے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشان ہاں بھائی یہ کیویں ہو گیا ہے، حالانکہ چاندنی روشنی زیادہ ہے، سورج نہیں بھی زیادہ ہے، ایک ستارے نے دونوں کی روشنی کو کیسے ختم کر دیا؟ میں بڑا پریشان ہاں۔ انہاں آکھیا بادشاہ سچی دساں گل واقعی پریشانی نہیں ہے، تیری رعایا میں، تیرے ملک میں، تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے ملک کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دے گا، اور تیری سلطنت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ بچہ آن والا ہے، بڑا ڈاڑا پریشان ہویا، اس نے رائے لئی، رائے لینے کے بعد اس نے اعلان کیا آج کے بعد جو بچہ، جو بیٹا پیدا ہو میری رعایا میں، فوجیوں کو حکم کیا، سپاہیوں کو حکم کیا اسے ذبح کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔
لکھاں بچے انہیں مروائے اور قتل کیتے، نہ روے بانس تے نہ بجے بانسری، نہ ہوئے کوئی بچہ تے نہ میری حکومت کی ہوئے خطرہ۔ اس نے ہزاروں بچے، لاکھوں بچے، حدیث میں روایات میں آتا ہے، امام ساوی نے تفسیر میں اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ لاکھوں بچے، ایک تو واقعہ وہ حضرت موسیٰ کا ملتا ہے نا کہ جب فرعون نے مروائے تھے، ایک نمرود کا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا بات، نمرود نے بھی لاکھوں بچے قتل کروائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے حالات میں جب بچے ذبح ہو رہے تھے، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے، بہنوں کے سامنے ان کے ویر، باپ کے سامنے اس کے لخت جگر، رشتہ داروں کے سامنے ان کے پیارے ذبح ہو رہے تھے، اللہ فرماتا ہے چاہیے تو یہ تھا ہم ان دنوں میں حضرت ابراہیم کی ماں کی جھولی کو آباد نہ کرتے، لیکن اگر ہم ان دنوں میں آباد نہ کرتے تو ہمیں کون خدا کہتا۔ ہم نے کہا ایک طرف تیری تدبیر ہے، ایک طرف ہماری تقدیر ہے، ایک طرف تیرا انداز ہے، ایک طرف ہمارا انداز ہے۔ ہم نے عین انہی دنوں میں حضرت خلیل کو پیدا کیا اور حضرت ابراہیم کے گھر کو، ہم نے حضرت ابراہیم کی ماں کی جھولی کو آباد کیا۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اقبال کہندا ہے فانوس بن کے، واہ 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 واہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پاک نبی اے مٹانا چاہتے نے، اللہ کریم آباد کرنا چاہتا ہے، لیکن میاں صاحب نے قرآن دے اس جملے تے تبصرہ فرمایا ہو، میاں صاحب کہنے نے پھوکاں مار، پھوکاں مار بجھاون کافر، اے نور محمد والا پر نور محمد ایک دے نہ بجھی سی، اے وعدہ حق تعالی۔ یہ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ بسانا چاہتا ہے۔ واہ، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل دی والدہ دی جھولی نو آباد فرمایا۔ میرے بھائیو، ماں نو دردے سے شروع ہویا تے ماں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ کوئی بچہ بچی اللہ دین والا ہے، لیکن اگر بیٹا ہویا تے میں انہوں کیویں بچاواں گی۔ اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں، گھبرا نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل والدہ نو دردے سے شروع آیا، آپ آبادی چو باہر نکلیاں، جنگل نظر آیا، دے اندر چلیاں گئیاں، اور جنگل دے اندر ماں نے ایک غار ویکھی، غار دے اندر جناب خلیل دی ماں چلی گئی۔ تھوڑا ٹائم گزریا، اللہ نے اپنے پاک نبی جناب خلیل نو دنیا جہان دے اندر جلوہ افروز فرمایا۔ ماں ویکھیا تے صدقے تے قربان ہو گئی، سونیاں اکھاں والا، سونے پیشانی والا، سونے رخسار والا، گھنگرالیاں بالاں والا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ماں چہرے ول ویکھ کے تے خوشی نال نہال ہو جائے، لیکن بچے دے مستقبل اور فیوچر ول نظر دوڑائے تے اکھاں چ آنسواں دی جھڑی لگ جائے۔ میں اپنے بچے نو کیویں بچاواں گی؟ حاکم وقت نمرود دے سپاہی تے فوجی ہتھاں دے اندر خنجر تے چھریاں لے کے گلی کوچے دے چکر پہلاندن، او تے کسے بچے نو زندہ چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ میں اپنے بچے نو کیویں بچاواں گی اور میں اپنے بچے نو اپنی آنکھاں دے سامنے کیویں ذبح ہوندا ویکھاں گی؟ اوئے ماں ہوندی ہے۔ میاں صاحب کہندے نے قدر اولاد دا ماں پیو جان، قدر اولاد دا ماں پیو جانے،
تے کی جانے لوگ بگانا تے قدر حسین دا فاطمہ جانے تے یا جانے حسین دلا ماشاءاللہ. ایک بار ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. قدری اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بگانا تے قدری حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نا ایک واری مجمع سارا سبحان اللہ بولو. میں نے ایک اور شعر یاد آ گیا جب ہائے 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 جے بچ پایا میں شعر ذرا اچھی سبحان اللہ بولو. میں باہر کڈا میاں صاحب کہندے نے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحاب قدر نبی دا ایک جانن اے دنیا دار کمی نے قدر نبی دا اے جانن والے سو گئے وچ مدین. اللہ اکبر. قدر پھلاں دا کیا بات ہے آپ کے بولنے کی یار. قدر پھلاں دا بلبل جانے اے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا اے گرج کے جانے اے مردے کھان والی. واہ اللہ نے جناب خلیل دی ماں دی جولی نو آباد فرمایا تے بچہ پیدا ہویا. ماں نے سوچیا بچہ ہے تے بڑا سونا لیکن ظالم دے ہتھوں میں کیویں بچاواں. وہ ہتھاں دے اندر چھریاں لے کے گلی کوچیاں دے چکر پھیلاندن تے میری آنکھاں دے سامنے انہاں نے لکھاں بچیاں نو ذبح کیتا ہے. ماں نے اپنے بچے نو بڑے حوصلے نال سینے لایا متھا چومیا گود دے اندر لٹا کے تے بچے نو دودھ پلایا تے پھر خیال آیا میں بچے نو غار وچ لٹا کے ہی گھر چلی جاواں اے نوے سپاہی آ جاون میرے سامنے بچے نو ذبح کر دیون. ماں نے اپنے بچے نو لٹایا لیکن جو ہی گھر آئی تے پھر بے چین ہو گئی بے قرار ہو گئی. میرے بچے نو کوئی جانور کھا نہ جائے کوئی درندہ اچک نہ لے جائے. ماں ہوندی ہے چاہے کسے دی ماں ہوئے. میرے بھائیو ماں بے چین ہوئی بے قرار ہوئی تے فوراں غار دے اندر گئیاں. میرے بھائیاں دے کلیجے ٹھرن کے جڑا جملہ میں بولن جا رہا ہوں. ماں نے ویکھیا بچے نے غار دے اندر بچہ لیٹیا ہویا ہے اور اپنا انگوٹھا منہ چ پایا ہویا ہے. ماں نے انگوٹھا کڈیا تے پانی نہیں نکل رہا دودھ نکل رہا. پانی نہیں نکل دودھ نکل رہا اور حضرت خلیل چوس رہے ہیں. اللہ نے حفاظت بھی فرمائی اور پرورش بھی فرمائی. ہائے ہائے دن ہفتے مہینے
مہینے سال اور بن کے تیزی نال گزر گئے. اللہ نے جناب خلیل نو جوانی عطا فرمائی, جناب خلیل نو شباب عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تدبیر کافروں کی ہے, ایک تدبیر اللہ کی ہے. وہ بھی تدبیر کرتے ہیں, اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے انہاں دیاں تدبیراں ٹہ جاندیاں, اللہ دیاں تدبیراں غالب آ جاندیاں, کیونکہ واللہ خیر الماکرین. آپ جوان ہوئے, آپ جوان ہوئے, ان فوانے شباب تے آپ دہلیز تے قدم رکھے آؤ, تے دائیں ویکھے آؤ, بائیں ویکھے آؤ, اگے ویکھے آؤ, پچھے ویکھے آؤ, گلیاں کوچیاں چ ویکھے آؤ, قصبیاں بازاراں چ ویکھے آؤ, شہراں گراواں چ ویکھے آؤ, اپنیاں پرایاں چ ویکھے آؤ, دوستاں دشمناں چ ویکھے آؤ. جدھر تکیا لوگ بتاں دی پوجا پہ کر دینے تے بتاں نو پہ کر دینے, حتیٰ کہ حال اے وے آپ دے گھر دے اندر آپ دا سکا چاچا او نالے بت گر بھی ہے, نالے بت فروش بھی ہے, نالے بت پرست بھی ہے. آپ نے ویکھیا بتاں دی بھی پہ پوجا کر دینے, نالے چنّا تے تاریاں نو بھی پہ پوج دینے, چنّا تے تاریاں نو بھی پہ سجدے کر دین, اور اپنے ہتھاں نال بتاں دیاں مورتیاں بنا کے, پتھر دے بت بنا کے انہاں نو پہ پوج دینے. لیکن آپ نے پہلے گاؤں والیاں نو تبلیغ نہیں فرمائی, پہلے شہر والیاں نو تبلیغ نہیں فرمائی, بلکہ اللہ دے نبی نے سب تو پہلے تبلیغ اپنے کرو شروع فرمائی. کتو شروع فرمائی؟ اے نہیں وہ بستر چاہ کے پنڈوں پہ, سبحان اللہ بولو. اے نہیں بے بستر جایا اتھوں تے ٹر گیا اتھے, اور میں کیا کوئی تیاں نہ بھی خیال کر, کوئی پترہ نہ بھی خیال کر, کوئی بیوی کا بھی خیال کر, اول خیش ہے بعد درویش ہے, تیرے کرنا ہے حال ہے, تو بستر جا کے ادھر پہ آ جانا ہے. پہلے اپنے بچوں کا خیال کر. اللہ کے نبیوں کا انداز ہے, وہ تبلیغ شروع کرتے ہیں تو پہلے گھر سے کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, آپ نے تبلیغ فرمائی, اپنے گھروں تبلیغ فرمائی. اللہ کریم نے آپ دی تبلیغ نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا. رب نے اپنے محبوب دی تبلیغ نو اتنا پسند فرمایا کہ ادا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أراك وقومك في ضلال مبين. انداز ہے اللہ کے نبی. اپنے چاچے نو بلایا, ایتھے گل کرا, چلو نہیں کرتے, نہیں کر دوں تو سبحان اللہ بول دے. بعض لوگوں نے یہاں پہ جو حضرت ابراہیم نے کہا نا آزر, ابھی ہی آزر, تو کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کا والد تھا. اور میں کہا عقل نے انیا, اگر والد سی تے والد سی مشرک, تے اے تے او لڑی ہے جس تو سونا مدینے والا آیا ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ تو وہ نسل ہے, یہ تو وہ سلسلہ ہے, یہ تو وہ لڑی ہے جہاں سے مدینے کے تاجدار آئے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. میری پوری نسل میں نہ کوئی مرد برا آیا نہ کوئی عورت بری آئی, مرد بھی پاک آئے عورتیں بھی پاک آئی. مرد بھی پاک آئے عورتیں بھی پاک آئیں. اور اللہ مشرک کے بارے میں کہتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک پلیت ہے. میں نے کہا اگر یہ والد ہے پھر ماننا پڑے گا مشرک ہے, اسی لیے تو نبی تبلیغ کر رہا ہے. اگر مشرک ہے تو پھر تیرا ایمان کہاں ہے ملا؟ یہ
باپ نہیں تھا، یہ چچا تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، حدیث پڑھ کے دیکھ، عربی کی لغت اٹھا کے دیکھ، اب کا لفظ صرف والد کے لیے نہیں آتا، چچا کے لیے بھی آتا ہے۔ اور حقیقی باپ کے لیے اللہ نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اب نہیں کیا، وہ والد کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ نے باپ کے لیے والد کا لفظ بولا ہے۔ عقل نے دشمنا، یہ چچا تھا آپ کا۔ اور حضور کا ایک اور فرمان، ایتھے ٹھنڈ پائے گا، ایتھے ٹھنڈ انہوں پاوے گا جڑا اچھی بولے گا، جڑا نہ بولے اس نو ٹھنڈ نہیں پہ سکتی۔ ایک باری پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ محدث ابن جوزی نے اس روایت پاک کو نقل کیا ہے، میں نے زمانہ طالب علمی میں سے ازبر یاد کیا تھا، جیسے قرآن کو یاد کیا تھا، میرے استاذوں نے مجھے یاد کروایا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں، انا فی صلب ابی آدم فی الجنت وانا فی صلب ابی آدم وتزقت فی النار فی صلب ابی ابراہیم ورکبت السفینۃ فی صلب ابی نوح لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات تشرق الارض لوجی والسماء سرکار فرماندے ہیں آدم والے جنت دے اندر سی تے میں آدم نو پیا ویکھدا سا، اور جناب نوح جدو کشتی دے اندر بیٹھے تے میں کشتی دے اندر سوار ہویا، حضرت ابراہیم جدو اگ دے اندر گئے تے میں جناب خلیل نال اگ دے اندر گیا، حتیٰ کہ میں پاک رحمہ تو پاک صلباں دی طرف آیا، پاک صلباں تو پاک رحمہ دی طرف آیا۔ او لوگو، اللہ نے میں نو اتنی شان عطا فرمائیے، سورج روزانہ میرا چہرہ ویکھ کے چمکدا ہے اور چاند روزانہ میرا چہرہ ویکھ کے چمکدا ہے۔ تو آنو اگر اے جملے سمجھ نہیں آئے تو چلو تو آنو کھڑی شریف لے جاواں تاکہ بول پو۔ میاں صاحب کہنے نے نور محمد، نور محمد اے پیدایا آدم جدوں نہ ہو یا اول آخر اے دوہیں پاسے اوہ ملک لو۔ آخر بھی مصطفیٰ ہیں، ظاہر بھی مصطفیٰ ہیں، باطن بھی مصطفیٰ ہیں۔ اول آخر اے دوہیں پاسے اوہ ملک لو یا آپ نے تو کہا بھئی اے سارے بتاں کے لمحے پائے، بتاں کی اپنا خدا بنایا نے، ہتھاں نال مورتیاں بنانے، پھر انہاں آگے سجدے کرنے پیڑے۔ آپ نے پہلے تو انہوں نے بڑے طریقے نال سمجھایا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ میری جو قوم ہے نا، میرے جو رشتہ دار ہیں، یہ میرا جو خاندان ہے، یہ سارا چاند کی بھی پوجا کرتا ہے، ستاروں کے آگے بھی جھکتا ہے، اور سورج کو بھی اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ کریم دے پاک نبی نے جڑا انداز اپنایا، ہائے ہائے ہائے، ایک دن ستارہ نظر آیا، خاندان کٹھا سی سارا، سارے چاچے مامے بیٹھے سن، ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاذا ربی، اے میرا رب جی۔ او پتہ نہیں کتھے ہو یار، پریشان ہو گئے ہو۔ میں اللہ کے نبی کا انداز بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ حکمت سے تبلیغ کی ہے، دانائی سے تبلیغ کی ہے، اور طریقہ یہی ہے تبلیغ کرنے کا۔ فرمایا او لوگو، اے نے میرا رب، میں نہیں، قرآن پہ آدھا پڑھا قرآن۔ واہ 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 واہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے فلما جنّا علیہ اللیل رأى کوکبا۔ اے قاری مظفر صاحب بیٹھن، دائمی حافظ بائمی حافظ پچھو، کہندے نا ہاذا ربی،
او لوکو اے جے تارا میرا رب جے، ایدی چمک ویکھو، ایدی رونق ویکھو، ایدی بلندی ویکھو، ایدی سفیدی ویکھو، اے میرا رب ہے۔ لیکن جدوں سورج، جدوں او ستارہ صبح دے ٹائم ڈھل گیا نا، کہندے فلما افلا قال لا احب اللہ فلی۔ خاندان والے انہوں کہنے ہیں او جنہوں میں رب آکے اسی کتھے ہوئے، انہوں آکے ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا ڈوب جائے اور رب نہیں ہوں گا۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی کے انداز کی، فرمایا جڑا ڈوب جائے اور رب، بولو بولو، جڑا ڈوب جائے اور رب نہیں ہوندا۔ پھر جدوں چن چڑھیا تے چن ویکھ کے فرمایا ہے ستارے نالوں وڈا ہے، ستارے نالوں سونا ہے، ستارے نالوں زیادہ رونق تے با رونق تے چمکدار ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تے کہندے نے اے جے میرا رب۔ خاندان والے بڑے خوش ہو گئے تے ساڑے نال رل گیا ہے۔ جدوں او چن ڈھل گیا صبح دے ٹائم تے کہندے نے کتھے جنوں میں اپنا رب آکیا سی، انہاں آکیا ڈھل گیا ہے، مٹ گیا ہے، غروب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين۔ جو ڈھل جائے وہ رب، رات ختم ہوئے سویرے کے چڑھنا ہے، بولی بولے ہو تھوڑا جا، سورج چڑھتا ہے تو ہن گورنمنٹ نہ گزارا بھی سورج دے ہی ہے۔ کہتے ہیں سولر پینل ہم نے سستا کر دیا، بجلی ہن نہ دے سکنے تو بجلی تو ہن گورنمنٹ کی بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ جو پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں یہ تو سائنس کے ٹیچر ہیں، میں تو اتنا نہیں پڑھا لکھا، سائنس کے حوالے سے کوئی اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے، پڑھا ہے ایک جگہ پہ، ایک بڑے محقق آدمی سے سنا ہے کہ اگر یہ جو روشنی ہے نا، لائٹ، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لائٹ کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ بے وزن ہے۔ یہ جو بلب چمک رہے ہیں، یہ جو ٹیوبیں ہیں، یہ جو چیزیں آپ نے گھروں میں الیکٹرک کی جلا رکھی ہیں، یہ ان کی جو روشنی ہے یہ بے وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں اب اگر سپوز کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے، تصور کر لیا جائے کہ یہ وزن والی چیز ہے، مثال کے طور پہ ایک بے وزن کو وزندار سمجھ لیا جائے، تو پوری دنیا کی روشنی کو اگر ایک پلڑے میں تولا جائے، اس کا وزن ہے ٹوٹل 1 پاؤ۔ چلو جی رہن، کتنا وزن ہے؟ 1 پاؤ وزن ہے ساری دنیا کی روشنی کا۔ اگلا جملہ بولاں گا، خدا کی شان سننے والوں کو مزہ آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، 1 پاؤ روشنی ہے، پاکستانی بل نپڑیاں کمڑے، پتہ نہیں لکھیا کیا اسی۔ اور میرا جو وزیر خزانہ ہے وہ تو اب خوشخبریاں سنا رہا ہے، ستمبر وچ بل آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اگست میں آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ میں کیا مفتاح اسماعیل صاحب ہونے پہ آنکھاں کھلنیاں، ستمبر تو بہت دور کی بات ہے، اگست تو بہت دور کی بات ہے، اسی تو ہون بھی کمنے ہاں، بل کی پکڑنے ہاں۔ یہ وہ روشنی ہے جس کا ٹوٹل وزن، چاہے وہ امریکہ کی ہے، افریقہ کی ہے، پاکستان کی ہے، ہندوستان کی ہے، 1 پاؤ ہے، اور ہم اتنی تھوڑی سی روشنی کا بھی بل ادا نہیں کر سکتے۔ میں قربان جاواں رب دی قدرت پہ، میں قربان جاواں رب دی عظمت پہ، میں قربان جاؤں رب کے انداز پہ، میں قربان جاؤں رب کی وحدت پہ، میں قربان جاؤں رب کی بے نیازی پہ۔ اس نے جو ہمیں دن کے وقت سورج عطا کیا ہے، وہ صرف 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں 1 من روشنی گرا دیتا۔ 1 سیکنڈ میں 1 من روشنی گرا دیتا۔ ہائے ہائے، تے اگر اس نے بھی بل دینا پوے، ایمان نال دسو اسانیاں تے چیخاں نکل جاواں نا، اے میرے رب نال دا، اے میری رب نہیں قدرت، اے میرے رب نال رحمت اللہ کریم سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فلما
را الشمس بازغت، جدوں رات ڈھل گئی تے دن آ گیا تے مشرق والوں ویکھیا سورج نکل آیا ہے، اپنے خاندان والیاں نو جمع فرمایا، اے اللہ دے نبی دے تبلیغ دا انداز ہے، سورج نو ویکھ کے کہندے نے تکو کیڈا چمکدار کیڈا روشن، جنوں اکھاں بھر کے تک بھی نہیں سکنے ہاں، اے میرا رب ہے، اے میرا رب ہے۔ خاندان والے خوش ہو گئے، چلو چن نو نہیں تاریاں نو نہیں، انہوں تے اپنا رب مندہ ہے پیا، ساڑھے نال رل گیا ہے۔ شام دا ٹائم آیا، سورج غروب ہویا تے خاندان والے نو جمع فرما کے آکھیا او کتھے وے کتھے وے کتھے وے، کہندن ڈھل گیا ہے غروب ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا اے ٹائم انہاں نو سمجھان دا، اے ٹائم انہاں نو تبلیغ کرن دا۔ آپ فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ خاندان والے نے آکھیا چن بھی نہیں سورج بھی نہیں تارے بھی نہیں، پھر دس نہ تیرا رب کون ہے؟ آپ کہندے نے سپیاں اندر اے موتی کردا۔ میاں محمد بخش دی زبان وچوں سمجھانا میں پیا، سپیاں اندر اے موتی کردا، اے رکھ کے قطرہ پانی شکما وچوں اے باہر آوے، اے صورت بھی بیران۔ کیڑا میرا رب آپ مکانوں خالی، او بولو 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 بولو، آپ مکانوں خالی تے اس تو کوئی مکان نہ خالی، ہر ایک شے نو اے ہر ایک تھان تے او رکھ دایا پسنبھالی۔ یہ انداز ہے۔ آئیے اللہ اللہ، یہ جو حضرت ابراہیم نے چاند کو تارے کو سورج کو اپنا خدا کہا نا، ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ انہوں نے مغزہ چ گل اچھا ہے، انہوں نے عقلہ چ گل آ ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے حقیقی رب ہے نا، بلکہ سمجھانے کے لیے جو غروب ہو جائے وہ رب، جو ڈھل جائے وہ رب، جو مٹ جائے وہ رب، رب وہ ہے جو ازل سے تھا ابد تک رہے گا، نہ اسے زوال ہے نہ اسے ڈھلنا ہے نہ اسے غروب ہے، وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، وہ رب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایتے انداز سی آپ دا کہ چنہ تے تاریاں نو آپ نے سمجھایا کہ اے رب نہیں رب خدا ہے، تے ہن ایک کوئی شے رہ گئی کیڑی؟ او جیڑیاں مورتیاں ہتھاں نال بناندے تے پھر انہاں نو کہندے نے اے بارش دینا ہے، اے واہ چلانا ہے، اے سورج چاڑنا ہے، اے چاند چاڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا ما یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میں جلدی نال آیتاں پڑھنے آؤ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا ہتھاں نال بنا کے انہوں نے اگے سجدے پہ کرنے ہو، اے نہ سن سکڑیں
نہ تک سکنے نہ بول سکنے اور پیڑے ہوئے تے مکھی بھی اپنے جسم تو نہیں اڑا سکنے. تسی انہاں نو اپنا خدا سمجھ کے بیٹھے ہو بجائے اس کے وہ حضرت ابراہیم کی بات کو کان پہ دھرتے اور ان کی بات کو فالو کرتے. انہوں نے کہا چلو چل کل نہ بچہ ہو کے اساں کی تبلیغاں پیا کرنا ہے, جا جا. آپ نے فرمایا پھر پیار نال نہیں مننے تے پھر دوسرا طریقہ تو تھیا, پیار نہیں تے پھر مار. تے ہن مار ہو گئی ہے, ختم رہ گیا سکولاں صرف پیار. تاں ہی جا کر پڑھنے نہیں. اگے جنہ ماراں کھادیاں وہ اللہ نے فضل نال آج بھی تگڑے ہیں. انہاں نے لکھائیاں بھی ٹھیک ہیں, انگلش بھی ٹھیک ہے, میتھ بھی ٹھیک ہے. جدوں انہیں یہ پیڑا پیار ہی آیا ہے تو پیار ہی آیا ہے, پیار ہی آیا ہے, پیار ہی آیا ہے. آج کل تو حالات یہ ہیں, یہ یورپ کا انداز ہے. یہ چونکہ وہ لوگ اپنا جو آئیڈیالوجی ہے, اپنا جو کانسیپٹ اور نظریہ ہے وہ ہمارے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں بھی یہی حال ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مولانا صاحب میرا ایک بچہ ہے, اسے میں نے تھوڑا سا ڈانٹا ہے, امریکہ کی بات ہے, تھوڑا سا میں نے ڈانٹا ہے, آج 12 دن ہو گئے ہیں گھر سے غائب ہے. میں دن رات رو رہا ہوں, میری بیوی رو رہی ہے, میرا وہ بچہ ہے. میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں نے تھوڑا سا اس کو ڈانٹا, مارا نہیں, صرف ڈانٹا. اور اس بچے نے جا کے وہی بات اپنے کلاس فیلو سے کی, کلاس فیلو نے پرنسپل سے کی, پرنسپل نے پولیس کو بلا لیا اور وہ میرے بچے کو غائب کر کے لے گئے. اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے, کسی سیف ہاؤس میں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میں رو رو کے مر گیا, میری بیوی رو رو کے مر گئی ہے. یہ انداز اللہ کے دین کا نہیں ہے, یہ انداز حضور کی شریعت کا نہیں ہے, یہ ان یورپ والوں کا انداز ہے کہ وہ اولاد کو ماں باپ سے جدا کرتے ہیں. اللہ کا تو انداز یہ نہیں ہے. اللہ نے تو ماں باپ کو حق دیا ہے وہ اپنے بچے کی تربیت بھی کریں, انہیں اچھا نوالا دیں, اچھا پہناوا دیں, لیکن ان کی تربیت کرتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو حسب ضرورت ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کی سرزنش بھی کر سکتے ہیں. مار کی بات میں نہیں کر رہا, ڈانٹ ڈپٹ ماں باپ کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر بچے ماں پیو جاگتے کی جاگتی کی مت نہیں لان لگے تو کون لاسی. جدوں نہ پیار آیا ہے تعلیم بھی ختم, تربیت بھی ختم. ہن تے پیو ایک گل کرے بچے اگوں ترے جواب دینے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے توفیق دے, آمین بولو. ٹائم کافی ہو گیا ہے, چلو انشاءاللہ اگلیاں گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے تھے.